ایک انہوں نے کہا کہ ایک آفس ہے جہاں جماعت نہیں ہوتی یا ایک آدھ کوئی نماز جماعت سے پڑھ لیتے ہیں، وہاں جمعہ قائم کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس طریقے سے جمعے قائم نہیں ہوتے ہیں کہ ہر کوئی کھڑا ہو کے جمعہ قائم کر لے۔ اس میں نمبر ایک تو شرط یہ ہے کہ شہر ہونا چاہیے، نمبر دو اس میں اذن عام ہو، یعنی کسی کو آپ نہ روکیں۔ اگر آپ منع کر دیتے ہیں، جیسے آفس ہے کہ آفس کے لوگ ہی پڑھیں گے، باہر والے کو آنے نہیں دیتے ہیں، تو پھر یہاں جمعہ قائم نہیں ہو سکتا۔ ایسی کسی بلڈنگ میں مسجد بنا لی اور اس میں جمعہ قائم کر رہے ہیں اور عام لوگوں کو، باہر کے لوگوں کو آنے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو اذن عام شرط ہے، تو لہٰذا یہ جمعہ قائم ہی نہیں ہوگا۔ ہاں، جہاں پر سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے، جیسے کوئی اسلحہ فیکٹری وغیرہ ہے یا فوجی ادارے ہوتے ہیں جہاں باہر کا آدمی آئے تو پھر بڑے مسائل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، ان میں جو اندر مسجدیں ہیں وہ اذن عام نہیں بھی ہوگا تب بھی وہاں کے لوگوں کے لیے وہ جمعے کے لیے کفایت کریں گی، لیکن عام جگہوں کے اوپر ایسا حکم شرع نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی شرط ہے کہ امام کے علاوہ کم از کم 3 مقتدی ہونا چاہیے، پھر اس میں خطبہ بھی شرط ہے۔ پھر جمعہ قائم کرنے کے لیے شرط ہوتی ہے کہ خود حاکم اسلام جمعہ پڑھا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو شہر کا جو سب سے بڑا مفتی ہے وہ جمعہ پڑھانے کا اہل ہوتا ہے۔ اگر شہر کا بڑا مفتی نہیں ہے تو اس مفتی صاحب کی اجازت سے کوئی جمعہ قائم کر سکتا ہے، جیسے وہ کسی کو اذن دیں۔ یا پھر آج آسانی کے لیے اس پر بھی فتویٰ ہے کہ اگر مسجد کے تمام لوگ، نمازی اور کمیٹی والے، کسی ایک شخص کی امامت پر متفق ہو جاتے ہیں تو وہ جمعے کی نماز پڑھا سکتا ہے۔ اب آفس کے اندر ہوتے ہی چند لوگ ہیں، وہ کسی کو اپنے طور پہ منتخب کر کے کھڑا کر دیں، اس طریقے سے صحیح نہیں ہوگا۔ پھر جو جمعہ پڑھا رہا ہے اسے تمام طہارت کے مسائل آنے چاہیے، کیونکہ وہ امام بن رہا ہے اور وہ بھی جمعے کا امام بن رہا ہے۔ طہارت کے اندر اس کو پتہ ہونا چاہیے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، چیزیں پاک کرنے کا، نجاستوں کی پہچان، پانی کی پہچان، وضو اور غسل کے تمام مسائل آنے چاہیے، تیمم کے مسائل۔ پھر اس کو نماز کی شرائط پتہ ہوں، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، کن چیزوں سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کون کون سے مکروہات تحریمہ ہیں۔ تو یہ مطلب جو آج کل بیچارے کوئی بھی داڑھی والا نماز پڑھانے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو الف بے بھی نہیں آتی اور وہ عام جماعت کی امامت کا مستحق نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ جمعے کا۔ تو عافیت اسی میں ہے کہ جمعے میں قائم کرنے کے، یعنی آفس میں قائم کرنے کے بجائے قریب ترین مسجد میں جا کر اپنا جمعہ ادا کریں۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ کسی کے دانت یا سر میں درد ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ ویسے قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے 2 نوافل پڑھے جائیں تو یہ درد دور ہو جائے گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ اب خود ساختہ چیزیں ہیں، اپنے پاس سے بنا کے لوگوں کے اندر رائج کر کے اور اپنے نمبر بنانے کی کوشش لوگ کرتے ہیں۔ یہ دانت کے درد کا شاید اس لیے کہا ہوگا کہ وہ واقعہ مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارکہ شہید ہوا تو ایسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ سرکار کا دانت شریف شہید ہوا تو میں بھی کر لیتا ہوں، انہوں نے ایک دانت توڑ دیا، پھر سوچا پتہ نہیں یہ والا تھا یہ والا تھا، دوسرا بھی، اس طرح سارے منہ کے دانت توڑ دیے۔ تو شاید اس نسبت سے کہا ہو کہ دانت میں درد ہو رہا ہے تو ایسے قرنی کے نام کے 2 رکعت نوافل پڑھ لو، لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ واقعہ ثابت ہی نہیں ہے، من گھڑت واقعہ، جھوٹا واقعہ ہے، اور عقلاً اور شرعاً دونوں طریقے سے اس واقعے کا انکار واجب ہے۔ عقلاً اس لیے کہ کوئی کتنا ہی عشق میں مبتلا ہو، ایک اینٹ مارے اپنے دانت کے اوپر تو سارا عشق ہوا ہو جائے گا، چاہے جائے کہ اپنے پورے دانت توڑ دے۔ ایسا کوئی عاشق نہیں ہوتا کہ وہ اتنے عالم وجد میں ہو کہ وہ دانت توڑتا چلا جائے اور تکلیف کا احساس ہی نہ ہو۔ اور سب سے حساس چیز ہوتی ہے دانت ٹوٹتا ہے، جب یہ اسکیلنگ وغیرہ آپ کروا رہے ہو تو آپ دیکھیں کہ دماغ تک چوٹ پہنچ جاتی ہے اور اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ بعض کتابوں میں لکھا ہے واقعہ، بالکل جھوٹا من گھڑت ہے، اس کو تو بنیادی نہ بنائے۔ تو یہ عقلاً بھی منع اور شرعاً اس لیے کہ اپنے آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ کسی کی محبت میں اپنے دانت توڑ دو، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو تکلیف اور اذیت پہنچانا تو حرام ہوتا ہے۔ اور ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تابعی کے لیے اسے گناہ کی نسبت کرنا یہ عشق اور محبت نہیں ہے، بلکہ یہ بے وقوف قسم کے لوگ ہیں جو ایسا کریں گے کہ ایک تابعی کی طرف گناہ کی نسبت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ اس طرح کی بے سروپا باتوں میں وہی پڑتا ہے جس نے دین کی بیسکس نہیں سیکھے ہوتے۔ میں اسی لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ علم دین سیکھیں۔ ہمارے بھائی بہن علم دین سیکھنے میں سستی کرتے ہیں، پھر اس قسم کی کوئی پوسٹ، کوئی مطلب میسیج، کوئی ایسی اڑتی پھڑتی افواہ اپنے کانوں تک پہنچتی ہے، ذہن کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا کہ وہ تعلیم شرع جو دفاع کرتی ہے، پروٹیکشن کرتی ہے اور اس قسم کی فضولیات کو دفع کرتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے۔ تو لہٰذا انسان پھر ہم جیسے لوگوں کے پاس بھیج دیں گے پوسٹ بھیجیں گے فلاں چیز، اچھا بعض تو کچھ لکھتے ہی نہیں کہ ہمیں اس کی اصلاح کرنی نہیں کرنی، بھیج دیا۔ اب میں کبھی کبھار، ویسے تو میں اس کو ڈیلیٹ ہی کر دیتا ہوں، ٹائم ہی نہیں ہوتا، کبھی کبھار یہ کہتا ہوں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو غلط ہے، پھر جواب میں لکھتے اسی لیے تو آپ کو بھیجا تھا تاکہ آپ اصلاح کر دیں۔
ارے آپ نے تو لکھا ہی نہیں تھا کہ اصلاح کر دیں، آپ نے تو سیدھا مجھے بھیج دیا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قسم کی باتوں کی طرف نہ جایا کریں، پہلے کسی سے اچھی طرح، اب پہلے علمی سیکھ لیں، سب سے بہتر چیز ہے، جو بیسکس ہیں وہ سیکھیں گے تو اس طرح کی بہت ساری خرافات سے بچیں گے، اور ورنہ پھر جیسے بھی آپ نے پوچھ لیا، اس طرح کسی عالم سے پوچھیں تاکہ آپ اس طرح کے بے وقوفانہ کاموں سے بچیں۔ دانت میں درد ہے، سر میں درد ہے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ دم کر کے پھیر لیں، یا کسی سے دم کروا لیں، کسی اپنے محرم سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ یہ حدیثوں کے اندر الفاظ آئیں۔